جو لوگ آج کفر کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی بخیلی کے بارے میں کہتے ہیں، حکم کرتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا یہ اس چیز کو چھپا جاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا ذلت ناک قسم کا، ذلت آمیز قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور فرمایا جو بندے آج اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں رعاء الناس، لیکن لوگوں کے دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی نہیں رکھتے اور آخرت کے دن پر بھی ان کا یقین نہ رہا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور آج جس نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا، وَسَاءَ قَرِينًا، بہت برا ساتھی ہے جس کا ساتھی شیطان بن گیا، وہ بندہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حقوق بیان کیے گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا آج بندہ تکبر کرے، غرور کرے، شیخی میں آئے، فخر میں آئے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ جو بندہ آکڑ میں، غرور میں آ جائے، اس میں عیب زیادہ آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ وہ ہمدردی کو پسند نہیں کرتا اور دیگر اعمال میں بھی اس کے اندر غرور ہوتا ہے، اس لیے وہ محروم ہوتا ہے۔ اب اسی وجہ سے بندہ بخیل بھی ہوتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، کسی کی ضرورت کو نہیں سمجھتا، کسی کے ساتھ ہمدردی غمخواری کا اس کو راستہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو آج کنجوسی کرتا ہے، مال تو اللہ نے دیا، مال بھی اتنا ہے کہ اپنی ضروریات سے وہ بہت زیادہ غافل ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑا کثیر مال عطا فرمایا۔ اب اس مال کا حق بنتا ہے بندہ اس میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرے، اللہ کے راستے میں لگائے، لیکن یہ کرتا ہے بخیلی، یہ کرتا ہے کنجوسی، یہ تو اللہ کے فرائض احکام کو بھی پورا نہیں کرتا۔ بخیل بندہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں، اللہ رب العزت کے دیے مال میں سے خرچ بندہ اللہ کے راستے میں اچھی جگہ پہ نہ کرے، یہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ آج لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہو رہا ہے اور جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ اب اس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بن رہا، اور جو بندہ آج اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ بندہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اور وہ بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سخی کے مال کو بڑا پسند فرماتے ہیں، اسی لیے فرشتے روزانہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں آج خرچ کر رہے ہیں ان کو اور عطا فرما دیجیے، اور دوسرے فرشتے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ جو آج مال میں کنجوسی کر رہے ہیں ان کے مال کو تباہ کر دیجیے، فنا کر دیجیے، پتہ نہیں بہت کچھ کہتے ہیں۔ اس لیے بہترین عمل ہے آج بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے
اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ہمدردی غمخواری کی بنیاد پر اللہ کی رضا کی خاطر بندہ مال لگائے، کنجوسی سے بچے گا، اللہ رب العزت اس مال میں برکت بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی نصیب فرمائیں گے، حتیٰ کہ وہ ٹائم آئے گا اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل فرمائیں گے۔ تو اس لیے کنجوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دی ہے۔ آج کنجوسی کرنے والے لوگ کل اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا ہی سبق دیتے ہیں، دوسروں کو بھی یہی پیغام دیتے ہیں، مال خرچ نہ کرنا، اس کا فلاں نقصان ہوگا۔ شیطان کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، آج تم نے خرچ کر دیا تم تو ایسے تنگ ہو جاؤ گے، ایسے فقیر ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ یہ سب سے پہلے سبق یہ پڑھاتا ہے شیطان، پھر شیطان کے ساتھ اس کے حواری اور اسی طرح اللہ کے نافرمان یہودیوں نے یہ سب سے پہلے اس بات کو اٹھایا چلایا، اور وہ کہتے تھے مال خرچ نہ کرو، آج مال خرچ کیا تو تم تنگ دست ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ جبکہ اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاک نام کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا آج بندہ مال اللہ کے راستے میں لگانے والا کبھی ایسی تنگی میں نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ وسعت ہی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے پاک نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے فرمان پر، آپ کی باتوں پر عمل کیا جائے تو لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا آج وہ کنجوسی کرتے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا برا انجام بھی بتا دیا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، علم دیا ہے، اب بندہ اس میں کنجوسی نہ کرے۔ مال میں کنجوسی بھی جائز نہیں، علم میں بھی نہیں۔ حکمت بندے کو آتی ہے، علم آتا ہے تو بندہ اس کو چھپائے نہ رکھے بلکہ اس کو پھیلائے، اس کو عام کرے، اس کو بتائے۔ اللہ رب العزت نے جس کو علم دیا ہے وہ علم میں کنجوسی نہ کرے، جس کو مال دیا ہے وہ مال میں کنجوسی نہ کرے۔ جس کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے وہ اپنی سمجھ، اپنے تجربات اور اپنے ساری ایسی مفید باتیں دوسروں کو پہنچا دے، بتا دے، فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج جو لوگ اللہ کے فضل کو، جو اللہ نے اپنے فضل سے علم دیا، فضل سے مال دیا، فضل و کرم سے اللہ نے سمجھ عطا فرمائی، لوگ آج چھپا جائیں، دبا جائیں اور نہ لگائیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا پھر تو ان کو ذلت اٹھانا پڑے گی، عذاب ہے اور وہاں بندے ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سبق پڑھا دیا ہے مومنوں اس راستے پر آؤ، اللہ رب العزت کا ایک ایک حکم پورا کرو، اکڑنے اور فخر و غرور میں آنے کی بجائے ہمدردی اور غمخواری کے راستے کو اپناؤ۔ ایک یہ کفر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور دوسرا عمل مال خرچ تو بندہ کر رہا ہوتا ہے، علم لگا تو رہا ہوتا ہے، لیکن نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، مخلوق کے دکھانے کی ہوتی ہے، یا وہ ثانوی حیثیت میں سوچ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کے بارے میں کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن ریاکاری کے اوپر مال لگا رہا ہے کہ لوگ ایسے کہیں کہ اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، اس نے فلاں کیوں نہ کیا، تو لوگوں کے دکھلانے کے لیے جس کو کہا جاتا ہے ریاکاری کر رہا ہے۔ اب ریاکاری ایک شرک ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگوں کے بارے میں
مجھے شرک اصغر کا بڑا خطرہ ہے۔ یہی شرک اصغر ہے کہ بندہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، مال لگا رہا ہے، لوگ کہیں گے، لوگ میرے نام کے تذکرے کریں گے، لوگ میرے چرچے کریں گے، لوگوں کے ہاں ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، فلاں ہوگا۔ آج دنیا میں بندہ اپنے نام کے لیے کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دنیا کے نام کے لیے تم نے کیا تھا، جن کو دکھلانے کے لیے تم نے کیا تھا، آج بدلہ بھی انہی سے جا کر لے لو، ہم تو اسی عمل کا بدلہ دیں گے جو عمل آپ نے ہمارے لیے کیا تھا۔ اس لیے بندہ مال خرچ کرتے ہوئے یا علم پھیلاتے ہوئے بھی اپنی نیت کو ٹھیک رکھے، ٹھیک کرے، اور بعد میں بھی اصلاح کرتا رہے۔ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہے، نام نمود کے لیے نہیں کر رہے۔ عام طور پہ کتنے لوگ ایسے ہیں، اچھے بھلے انسان ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا میں ایسے دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، اب یہ موقع ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اب یہ کر لیں، اب فلاں کر لیں، فلاں کر لیں، تو لوگوں کے دکھلانے کے لیے بندے کتنے کام ایسے کر جاتے ہیں اور کتنا مال لگا بیٹھتے ہیں اور کتنی باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج لوگوں کے دکھلانے کے لیے کیا ہے، اس کا بدلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اس بندے کا اللہ کی ذات پر پورا اعتماد ہی نہیں، ایمان ہی نہیں، آخرت کے دن کا یقین ہی نہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے وہ آخرت کا دن جزا کا دن بنایا، بدلے کا دن بنایا۔ اچھے اعمال ہیں تو وہاں جزا ملے گی، برے اعمال ہیں تو سزا ملے گی، اس طرح کا وہ بدلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ریاکار، متکبر، بخیل، کنجوس کیا چاہتا ہے آخرت کو بھلا کر ہم زندگی گزارے؟ نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ایسے لوگوں کا کام ہے، اللہ کو بھی بھلانا، آخرت کو بھی بھلانا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کو اپنا بنایا ہے، شیطان کو اپنا بنانے والا بندہ یہ برا ساتھی بنا چکا، شیطان خود بھی برا، اس کا انجام بھی برا، شیطان کا ساتھی بھی برا، اس کا انجام بھی شیطان کے ساتھ اس لیے برا۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اسی آکڑ کی وجہ سے بندہ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ماں باپ کے سامنے بھی اکڑتا ہے، رشتہ داروں کے سامنے بھی اکڑتا ہے، علماء کے سامنے بھی اکڑتا ہے، محلے والوں کے سامنے بھی اکڑتا ہے، ہمسائے کے ساتھ بھی اکڑتا ہے، تو تکبر ہے، آکڑ ہے، غرور ہے، اور مال کے اندر بھی کنجوسی کرتا ہے اور لگاتا ہے تو دنیا کے دکھلانے کے لیے لگاتا ہے۔ یہ ساری کمزوریوں کو بندہ دور کرے اور اچھائیوں کو اپنائے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، اپنے آپ کو تکبر سے بچائے، اور دیگر حقوق جو بتائے گئے تکبر چھوڑنے سے بڑے آسان ہو جائیں گے۔ بندے میں غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑی ہمدردی، بڑی غمخواری اور ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور بندہ اس بات کو بنیاد بنائے کہ جب اللہ تعالیٰ فخر والے کو، تکبر والے کو، غرور والے کو پسند ہی نہیں فرماتے تو میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کیوں کروں، میں ناپسندیدہ بندہ کیوں کروں؟ میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اے رب کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن کے اوپر آپ راضی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں بندہ کچھ کرنے کے لیے آیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایات دے دی اور سبق دے دیا اور تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔